السلام علیکم ساتھیوں، آج کی کہانی کا نام ہے 30 مار خاں اور برگد کا درخت۔ یہ ایک مزاحیہ اور سبق آموز کہانی ہے، آپ سن کر لطف اندوز ہوں گے۔ تو کہانیوں کی دنیا چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ چلے آئے کہانی سنتے ہیں جسے آپ بہت انجوائے کریں گے۔ 30 مار خاں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ انہیں اپنی بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کے دوست بڑی دلچسپی سے اس کی شیخیاں سن رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ 30 مار خاں نہایت بزدل شخص ہے۔ یہ بہادری کے سب قصے تو من گھڑت ہیں۔ 30 مار خاں کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو خود کو ان سے ممتاز ثابت کرنا چاہتا تھا، اور یہ کہ وہ بہت بہادر ہے، ان سب سے بہتر ہے اور عقل مند بھی بہت ہے۔ اس دن تو 30 مار خاں نے گپ ہانکنے میں حد ہی کر دی۔ وہ اتنی گپیں سناتا تھا اور بڑی بڑی جھوٹی باتیں کرتا تھا کہ بندہ حیران رہ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ میرے بازوں میں اتنا دم ہے کہ اگر برگد کے درخت کو اپنے بازوں میں لوں تو اس کو کھینچ سکتا ہوں اور وہ زمین سے اکھڑ کر گر جائے۔ اب برگد کا درخت بھلا بتاؤ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور 30 مار خاں کہاں اسے کھینچنے کے قابل ہے، لیکن بہرحال وہ شوخیاں مار رہا تھا۔ یہ سن کر سب دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں 30 مار خاں، تم نے کبھی برگد کا درخت اکھاڑا بھی ہے؟ ایک دوست حیرانگی سے بولا۔ تم ایک کی بات کرتے ہو، میں تو درجن بھر برگد کے درخت اکھاڑ چکا ہوں، 30 مار خاں نے سینہ پھیلا کر کہا۔ درجن بھر؟ ایک دوست بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر 30 مار خاں آگ بگولا ہو گیا۔ تم میری بہادری کو للکار رہے ہو۔ اگر تم یقین نہیں رکھتے تو جاؤ برگد کا درخت ڈھونڈو، پھر مجھے بتانا، میں تم سب لوگوں کو آنکھوں کے سامنے اسے زمین سے اکھاڑ کر دکھا دوں گا۔ 30 مار خاں کی بڑک سن کر سب دوست مسکرانے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں؟ ایک دوست نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ 30 مار خاں خیالی گپے مار رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا۔ باقی دوستوں نے بھی 30 مار خاں کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور بات کو ختم کر دیا۔ سب دوستوں وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر 30 مار خاں کے دل میں چبھن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس نے پورا تہیہ کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برگد کا پیڑ اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن وہ برگد کے تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے لوگوں سے برگد کے درخت کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک شخص اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا اور بتایا کہ یہ برگد کا درخت ہے۔ جب 30 مار خاں نے برگد کو دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی اور وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آئے کیا کرے۔ وہ قد میں کافی بڑا تھا اور بہت موٹا درخت تھا، اور اس کے گرد جو ہے وہ اس کی بازویں بھی نہیں آنی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے ضرورت سے بڑی گپ ہانک دی ہے۔ اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدل دیا اور واپس لوٹ پڑا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی اونچا ہوگا۔ پتوں کی شباہت پہ بھی اسے شک پڑا کہ شاید یہ برگد کے درخت سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے 2-3 افراد سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ برگد کا چھوٹا درخت ہے۔ 30 مار خاں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اسے کھینچنا چاہا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ بچار میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ وہاں سے بڑھئی کے پاس پہنچا اور اس سے چند سوال کیے۔ جواب پا کر وہ وہاں سے نکلا اور مختلف جگہ گھومتا رہا۔ شام تک اس نے ایک بڑا سا تھیلا حاصل کر لیا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے، مگر 30 مار خاں نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ اگلی صبح وہ تھیلے کے ہمراہ برگد کے درخت پر پہنچا اور اس کی جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے جڑوں پر ضرب لگائی اور انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے تھیلے کا منہ کھولا اور کٹی پھٹی جڑوں پر تھیلے میں سے کچھ نکال کر چھڑک دیا۔ تھیلے میں دراصل دیمک کے کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں پر سے اکٹھے کیے تھے۔ جڑوں میں دیمک بھرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ وہ بلا ناغہ وہاں جاتا اور دیمک کی کارکردگی دیکھتا۔ دیمک ایک کیڑے کا نام ہے جو کہ لکڑی کھاتا ہے، تو اس نے اس لیے اس کو وہاں چھوڑا۔ بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا جب برگد کی جڑیں خاطر خواہ حد تک کمزور ہو گئی، بہت کمزور وہ جڑیں ہو گئی۔ 30 مار خاں نے مٹی سے دیمک زدہ جڑوں کو چھپا دیا
اور اپنے دوستوں کے پاس جا پہنچا. انہیں بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس نے ایک برگد کا درخت ڈھونڈ لیا ہے اور اب وہ اسے زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے لگا ہے. دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر 30 مار خاں انہیں زبردستی ساتھ لے کر برگد کے پاس پہنچا. پہلے تو سب دوست یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ 30 مار خاں نے برگد کا کیسا ننھا سا درخت ڈھونڈا ہے. بہرحال ننھا درخت صحیح زمین سے اکھاڑ نکالنا کوئی آسان بات نہیں تھی. 30 مار خاں نے اپنے بازوؤں کو زوردار جھٹکے دیا اور آگے بڑھ کر درخت کے تنے کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. اس نے اس کے ارد گرد دائرہ بنایا اور اپنی بازوؤں سے اس نے گہری سانس لی اور زور لگانا شروع کیا. اس کی بازوؤں میں سوئیاں چبھنے لگی، بہت درد ہونے لگا. 30 مار خاں جو زور لگا رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اس نے پوری قوت سے درخت کو جھٹکے لگانے شروع کیے. درخت کی جڑیں پہلے ہی دیمک زدہ تھیں. چند جھٹکوں کے بعد درخت زمین سے چند انچ باہر آیا. 30 مار خاں یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا. وہ مزید جوش و خروش سے جھٹکے لگانے لگا. اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں بھی سوئیاں چبھ رہی ہیں اور پھر اسے یاد آیا کہ سوئیاں کون چبھو رہا ہے. وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح خود کو جھاڑنے لگا. اس کے پیچھے ہٹتے ہی برگد کے درخت زمین پر جا گرا. دیمک کے کیڑوں نے 30 مار خاں کے جسم پر کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیے. دوستوں کو 30 مار خاں کی چالاکی سمجھ آ چکی تھی. انہوں نے اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. وہ اسے ساتھ لے کر حکیم کے پاس آئے. حکیم نے 30 مار خاں کو نہلایا اور اس کے جسم پر دوائی لگائی. 30 مار خاں کے پورے بدن میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تکلیف سے بری طرح کرراہ رہا تھا. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ وہ ایسی بات نہیں کہے گا جسے پورا نہ کر سکے اور جھوٹ بولنے سے اس نے توبہ کی. بہرحال اس نے یہ دعویٰ تو سچا کر دکھایا کہ وہ برگد کا پیڑ اکھاڑ سکتا ہے. تو دلچسپ تھی نا یہ ہماری کہانی، اور مزاحیہ بھی اور سبق آموز بھی. آپ کو یہ کہانی یقیناً بہت پسند آئی ہوگی. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، بیل آئیکن دبائیں. اگر آپ پرانے سبسکرائبر ہیں اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی سپورٹ ہمیں ملتی رہے اور ہم مزید کہانیاں بناتے رہیں. اللہ حافظ.